औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नाज़रीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान जो कि अपनी क्रिकेट की दुनिया में और क्रिकेट की जो उनका लाइफ कैरियर है उसमें लंबे छक्के मारने में मशहूर थे। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इसमें भी एक छक्का दे मारा और 8 में से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर जीत कर एक नया पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी तरह से जो पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के 3 सूबाई हलके थे उसमें से भी 2 सीटें PTI ने जबकि 1 सीट नून लीग के हिस्से में आई। नादरीन, इस सारे मामले में इन सारे नताइज को जब हम देखते हैं, इन पर गौर करते हैं तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में सिवाय हथेलियाँ खुजाने के कुछ भी हासिल उनको नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक बड़ी अचीवमेंट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई वो ये थी कि पंजाब में चूँकि उनकी जितनी भी उनकी सियासत थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वहाँ मुल्तान में उनको एक सीट मिल गई। सिमिलरली सिंध में कराची में भी अब्दुल हकीम बलोच ने इमरान ख़ान के मुकाबले में फ़तह हासिल की। इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नेशनल असम्बली की 2 सीट्स जीतने में कामयाब हो गई। नादरीन, सबसे पहली बात तो ये कि इमरान ख़ान ने पाकिस्तान की सियासत के बड़े बड़े नामों को इन इलेक्शंस में शिकस्त दी। उनमें आबिद शेर अली सर फहरिस्त हैं, जबकि ग़ुलाम अहमद बलोर साहब और एमल वली ख़ान। इसी तरह से उन्होंने कराची में उनके मुकाबले पे अब्दुल हकीम बलोच को फ़तह हुई और फिर जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मुल्तान में यूसुफ रज़ा गैलानी साहब के जो साहबजादे हैं अली मूसा गैलानी वो फ़तह याब ठहरे। नादरीन, इन तमाम नताइज पे जब हम गौर करते हैं तो एक चीज़ तो बिल्कुल रोज़े रोशन सी अयां हो जाती है और वो बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की मकबूलियत में अगर हम बात करें उनकी हुकूमत के दौर की तो उसके मुकाबले में आज इमरान ख़ान अपनी शोहरत की अरूज पर खड़ा हुआ है और यही वजह है कि 8 में से 6 इंतखाबी हलकों में इमरान ख़ान ने कामयाबी हासिल की। नादरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब ज़ाहिर सी बात है उनके पास कहने को, डिफेंड करने को कुछ भी नहीं बचा। अब वो ये फरमा रहे हैं कि चूँकि ये तो इमरान ख़ान की छोड़ी हुई 8 सीटें थीं और उस पर इमरान ख़ान 2 सीट्स हार गया और 6 जीत गया। तो नादरीन, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आने वाले आम इंतखाबात में जो इमरान ख़ान की छोड़ी हुई नेशनल असम्बली की सीट्स होंगी तो क्या उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यही जवाब देगी कि चूँकि ये तो ऑलरेडी इमरान ख़ान की जीती हुई सीट्स थीं इसलिए इमरान ख़ान अब इस पर दोबारा जीत गया। लेकिन नादरीन, देखना ये होता है कि 3 साल पहले और 3 साल बाद सूरत हाल क्या है। जब आप अवाम के पास जा रहे हैं, आपके पास एजेंडा क्या है, आपके पास अवाम के लिए तोहफ़ा क्या है। तो जिस दिन से आपने गवर्नमेंट हासिल की उस दिन से आपने सिवाय अपने ज़ाती मुफादात के लिए, अपने ज़ात के फ़ायदों के अलावा ना ही तो आपने पार्टी के फ़ायदे के लिए कोई काम किया और ना ही आपने पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए कोई काम किया। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है वहाँ कम अज़ कम मार्जिन 10,000 वोटों का है और ये छोटे नाम नहीं हैं। आबिद शेर अली को फैसलाबाद में एक इबरतनाक शिकस्त हुई, फिर उसके बाद एमल वली ख़ान और ग़ुलाम अहमद बलोर, ये बड़े नाम हैं जिनको इमरान ख़ान ने शिकस्त दी और शिकस्त भी 10 से 12,000 से ज़ायद वोटों से दी गई है। अब देखना और सोचना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है कि आया कि वो अब आगे मुस्तकबिल में उसी तरह की तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करते हैं और सीट के साथ चिपके रहते हैं या फिर वो इस घंटी को, इस बेल को फाइनल वार्निंग समझते हुए दोबारा से इलेक्शन की तैयारी करेंगे और इलेक्शंस में जाएंगे। अब नादरीन, हुआ क्या कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जितने ट्रम्प कार्ड थे वो 1 बाय 1 वो यूज़ करते जा रहे हैं। जिस तरह से पहला ट्रम्प कार्ड मरियम नवाज़ साहिबा का था, मरियम नवाज़ साहिबा ने बहुत कोशिश की और बिलाखिर इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन हुकूमत हासिल करने के बाद शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी यानी कि शहबाज शरीफ और उनसे जो वाबस्ता जो पार्टी के कारकुनान हैं वो इक़्तिदार में आए और उन्होंने पार्टी के मुफादात को पीछे डाल दिया और ज़ाती मुफादात को तरजीह दी। जिस तरह से
اب یہ تو قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت حاصل کرنے کے بعد جو ان کے ٹارگٹس تھے یا جو ان کی ترجیحات تھیں وہ نہیں حاصل کی. بالکل انہوں نے اپنا نیب ختم کیا, انہوں نے اپنے جو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے میاں محمد شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب پر جو کیسز تھے وہ ختم کروائے. پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جن کے اوپر لائف ٹائم جو تھے مفرور تھے وہ انہوں نے وہ آرڈرز ختم کروائے. پھر اسحاق ڈار کو وہ واپس لے آئے. اب آخری جو ان کے پاس جو ان کا جو پلان ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ان کی نااہلی ہے اس کو ختم کروا کے پھر ان کو ملک میں لانا ہے. اب ناظرین, جب میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک میں آئیں گے اور آنے کے بعد جب وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کے اگر وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کوئی موجود نہیں ہوگا تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے اترتے ہی یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آخری سانسیں جو وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی, دم توڑ جائیں گی, جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, پچھلے گزشتہ پروگرامز میں بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر لانچ کرنا ہی تھا, لانا ہی تھا, جلدی لے آتے. پھر جیسے ہی گورنمنٹ آپ نے حاصل کی تھی کوئی بولڈ سٹیپس لیتے. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ جس طرح سے عمران خان کے ہاتھ پاؤں انٹرنیشنل کرائسس کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے لیکن وہ پھر بھی پرفارم کر رہا تھا. آیا کہ آپ اس سارے معاملات کو لے کر کیا کر سکتے ہیں. عوام مہنگائی, بے روزگاری, مفلسی اور تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہے اور یہ عوام آئندہ 6 سے 7 ماہ میں شدید تکلیف میں چلی جائے گی کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی پریکٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. عوام کے لیے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومت آج بھی عمران خان کے پاس ہے. 2 سیٹس پنجاب میں ضمنی انتخابات میں دوبارہ پھر جیتنے کا یہ مقصد اور اعلان یہی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی. پنجاب کی گورنمنٹ جو کہ پرویز الہی کی سربراہی میں کام کر رہی ہے یہ کنٹینیوسلی کام کرتی رہے گی. انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں, سب کو ہوتے ہیں, بزدار صاحب کے ساتھ بھی سب کو ایشوز تھے. سملرلی چودھری پرویز الہی صاحب ایک مدبر شخصیت ہیں اور پارٹی کے کارکنوں کو عموماً ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ویسے بھی چودھری فیملی ہمیشہ رکھ رکھاؤ کی سیاست کو مد نظر رکھتی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب وہ پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں لیکن وزارت اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے پاس ہی رہنے والی ہے آئندہ جب تک نئے الیکشنز کا اعلان نہیں ہو جاتا. آپ کی وزارت عظمیٰ یا وفاقی محکمے آپ کے پاس ہیں اور ان میں جتنے کوئی اختیارات ہیں یا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. لیکن ناظرین, ایک بات عوام نے اس مرتبہ میرے میسج کو سنتے ہوئے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین فیصلہ کیا. انہوں نے ملتان میں موروثی سیاست, عمران خان کو ملتان میں شکست کیوں ہوئی کیونکہ وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی تھی, مہربانو قریشی. اب عوام نے کیا سنا, عوام نے عمران خان کے منہ سے موروثی سیاست اور موروثیت کے خلاف ساری باتیں سنی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر نے بھی ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اس بی بی کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, یہ ہمارے مسائل سے واقف ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں پڑا بلکہ وہاں پہ ووٹ موروثی سیاست کی مخالفت میں پڑا ہے. وہ جو عمران خان وہ سیٹ ہارا ہے وہ عمران خان ایکچوئل سیٹ نہیں آ رہا, وہ عمران خان کا نظریہ وہ سیٹ ہارا ہے. ووٹ جو پڑا وہ عمران خان کی مخالفت میں نہیں پڑا بلکہ وہ جو ووٹ پڑا وہ عمران خان کی نظریاتی مخالفت میں پڑا کیونکہ عمران خان یہی کہتا ہے کہ چونکہ موروثی سیاست اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکی ہے اس لیے آپ موروثیت اور موروثی سیاست سے باہر نکلیں. اور عوام نے عمران خان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کے ہی خلاف ووٹ دیا. یہ ایک اچھی بات ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. سملرلی عبدالحکیم بلوچ کراچی میں جو عمران خان سیٹ ہارے اس میں اس بندے کا ذاتی اس کی بہت ایفرٹس ہیں. وہ بندہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں رہا ہے, اپنا ٹائم وہاں پہ گزار چکا, اس نے بہت سرو کیا ہے وہاں پہ لوگوں کو. اور کراچی کے جو ایشوز ہیں, مسائل ہیں, وہاں پہ لوکل بہت ایشوز ہیں. عمران خان وہاں پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے, عمران خان اس طرح سے آڈینس کو یا اپنے ووٹرز کو انگیج نہیں کر سکے, لیکن پھر بھی مور دین 50,000 ووٹس عمران خان نے وہاں پہ لیے ہیں. اور وہاں پہ کچھ جو وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز تھے وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی جھگڑا بھی ہوا اور پھر معاملات بھی کافی وہاں پہ پولنگ میں رکنے کی بھی کمپلینز آئیں. تو لیکن مختصر یہ کہ تمام تر
الیکشنز کا جو میکسیمم بینیفٹ ہے، جو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے، وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے حلقہ جات ہوں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ جات ہوں. اور دوسرے نمبر پہ جس پارٹی کو ان الیکشنز کا فائدہ ہوا ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری صاحب نے بڑی گیم کھیلتے ہوئے، بڑا سوچتے ہوئے پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نون کا صفایا کروا دیا. اب یہ میری بات جو ہے وہ اسپیشلی کوڈ کر لیں. آصف علی زرداری کی پالیسیز کی وجہ سے پنجاب میں مسلم لیگ نون ختم ہو گئی ہے، اور سندھ میں ایم کیو ایم، خصوصاً جو شہری حلقہ ہے سندھ کا، کراچی جیسا شہر جہاں پہ ایم کیو ایم کی انفلوئنس تھی، وہاں پہ ایم کیو ایم ووٹ لینے میں ناکام، اور بڑے مارجن سے ایم کیو ایم وہاں پہ شکست سے دوچار ہوئی ہے. اور اس میں ساری کارکردگی وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون کا صفایا اور سندھ میں ایم کیو ایم کا صفایا. پاکستان مسلم لیگ نون وہ بھی اب پریشان ہے اس ساری سچویشن کو لے کے، اے این پی بھی پریشان ہے، پھر سملرلی آپ جتنی جماعتیں دیکھ لیں وہ ساری پریشان ہیں. لیکن نتائج سے عمران خان سے بھی زیادہ آصف علی زرداری صاحب خوش ہیں کہ ان کو 2 ایکسٹرا ایم این ایز مل گئے ہیں اور پنجاب میں ان کا ریوائول ہو گیا ہے. چاہے اس کے فیکٹرز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کوئی بھی ہوں، لیکن ایک مرتبہ دوبارہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک نیا ریوائول ہوا ہے پنجاب میں بھی اور کراچی میں بھی. تو بڑی اچیومنٹس ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے سپورٹرز، اس کے ووٹرز انتہائی مایوس ہیں ان سے. وہ والی ان کی سپورٹ، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، سندھ ہو، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پنجاب کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہیں پہ وجود ہی نہیں ہے. اور یہ جو وجود یہاں پنجاب میں تھا وہ بھی آپ نے ختم کر لیا ہے. اس کا منہ بولتا ثبوت 3 میں سے 2 نشستیں پی ٹی آئی جیت گئی ہے. ایک نشست ظاہر سی بات ہے وہ انتہائی ڈومیننٹ تھی وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون. تو آئندہ آنے والے الیکشنز میں عمران خان جو 2/3 اکثریت لینے کا دعویٰ کر رہا ہے، وقتی طور پہ وہ اگر الیکشنز 2 مہینے میں ہو جائیں، 4 میں ہو جائیں یا 6 میں ہو جائیں، یہ ایک اور پروگرام ہے، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشنز کیوں لیٹ ہیں اور کیا کھچڑی پک رہی ہے اور بڑی تبدیلی ہونے والی ہے. وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. تو آپ کا میرے پروگرامز کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا بہت شکریہ. میری ویورشپ بہت بڑھ گئی ہے اور یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو میں ویورز کا سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری باتوں کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں. تو اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.